ایک ہوتی ہے عمومی نعمت، اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر، اور ایک اللہ تعالیٰ بعض بندوں پر خاص قسم کی رحمتیں کرتا ہے۔ وہ جو خاص فضل ہے نا خدا کا، جو آپ کے پاس موجود ہے اور دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے۔ ایک چیز ایسی جو آپ کے پاس خدا کی خاص رحمت سے ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور آپ کے پاس ہے لیکن دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر اب آپ اس کا بار بار اظہار کریں گے تو لازمی نتیجہ حسد ہوگا، اس کا دوسروں کے دل کے اندر تکلف پیدا ہوگا۔ تو اگر اللہ نے کوئی خاص فضل دے دیا ہے تو اس کا بڑھا چڑھا کر ذکر کرنا، کوئی بھی نعمت ہو، اس کی کوئی بھی صورت ہو، آپ جب اس کو بار بار اس طرح بیان کرتے ہیں تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر دل تنگ ہوتے ہیں، پھر لوگ برا بھی چاہتے ہیں، برا بھی سوچتے ہیں۔ اقبال کے استاد صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ نے کمال کر دی، اقبال جیسا شاگرد تیار کیا، تو ڈاکٹر اقبال کے استاد فرمانے لگے میں نے تو ساری کلاس کو ہی پڑھایا تھا، میں اس کو الگ سے تھوڑی لے جاتا تھا، میں نے تو سب کو پڑھایا تھا، بس کلاس میں اقبال ایک ہی تھا۔ بعض اوقات بندہ ایک ہی ہوتا ہے، اسی ایک بندے پر کسی خاص انعام کا ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خاص انعام آپ پر ہے تو اگر آپ اس طرح بیان کریں گے کہ دوسروں کی گردنیں جھکیں اور دوسرے خیال کریں۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب ان کے باقی بھائیوں نے یہ نہیں دیکھا، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اب والد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ بات بھائیوں کو نہ بتانا۔ میں اپنے باپ کا یوسف تھا، اس لیے شاید سکون سے سو نہ سکا، بھائیوں سے ڈرتا رہا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا بھائیوں سے بات نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چال چلے، معاذ اللہ۔ کیوں چلیں گے وہ چال؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، ان کے دل میں بات ڈالے گا کہ تم بھی تو حضرت یعقوب کی اولاد ہی ہو، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی خاص نعمت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے چھپا کے نا اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو، چپ کر کے اللہ سے مدد طلب کرو اور مقاصد میں کام کرتے جاؤ، کیونکہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ یہ جو بار بار بتانا، دکھانا، میں بھی ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے دیکھا ہے خاندانوں میں ایک بندے پہ اگر فضل ہو گیا نا تو جان بوجھ کے بتاتا ہے، جب بھی خاندان والے جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں تے انہیں ایک پلاٹ نہ لاہور بھی لے لیا، کیا کریں جی آنا جانا پڑتا تھا، لہذا پھر نہ بچوں سے کہا روز جو تم چکر میں پڑے رہتے ہو تو اسلام آباد بھی بناؤ گھر، بھئی آپ نے بنایا، دینا تو نہیں نا کسی کو جام رجسٹری تو نہیں نہ کرنی، تو بنا لیا تو پاس رکھو نا اپنے، کہنے کی کیا ضرورت؟ او میں نے تو جناب ایک گاڑی ہوتی تھی میں لے جاتا تھا تو بچوں کو تکلیف ہوتی تھی تو میں نے ایک اور خرید لی ہے۔ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ پر حسد کیا جائے، پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ کیوں اس طرح اظہار کیا جاتا ہے اپنے رازوں کا؟ اگر خدا نے کوئی چیز اپنے فضل سے دی ہے تو بندہ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اگر ٹہنی پر پھل زیادہ آئے تو اسے جھکنا چاہیے، نعمتیں زیادہ آئیں تو شکر بھی ادا زیادہ کرنا چاہیے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر نعمتیں بڑھ جائیں تو تمہاری عبادت بڑھ جائے، فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، رب تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ اچھا بھلا دین کا لبادہ اڑا ہے، بڑے مذہبی ہیں، حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، تلخ رویہ ہے، سارے کپڑے مذہب کے پہنے، لیکن ان کا رویہ، ان کا لب و لہجہ وہ توہین آمیز ہے۔ آپ نے مذہب کا لباس پہن لیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ آزاد ہیں، جس کی مرضی آپ بے عزتی کر دیں۔ بعض لوگ دینی ہو کر، مذہبی ہو کر، نیکی کا نام لے کر وہ بدتمیز ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ لیں جا کر کے ان کے اہل خانہ سے اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں سے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو کیا یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ عبادتیں، یہ تسبیحیں، یہ خیراتیں یہ بڑی نفع بخش ہوں گی؟ سنو، امام بہقی حدیث لائے،
نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک عورت رات کو نفل پڑھتی ہے دن کو روزہ رکھتی ہے، ساری رات نفل پڑھتی ہے، اتنی عبادت گزار ہے، ہر روز نفلی روزہ رکھتی ہے، لیکن حضور وہ بد اخلاق بھی ہے۔ اور بتانے والے نے وضاحت دی کہ یا رسول اللہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ پس منظر پھر سمجھو، ساری رات نفل پڑھتی ہے، ہر روز دن میں نفلی روزہ رکھتی ہے، یہ معیار اور یہ سٹیٹس ہے اس کی عبادت کا، لیکن حضور بد اخلاق ہے، اپنی زبان کے تیروں سے، اپنی زبان کی تلخی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ دو چیزیں آ گئی نا مقابل، یعنی نفل بھی ہے اس کے پاس اور صدقات و خیرات بھی ہیں اور ڈیلی کی بنیاد پر ہیں، اعمال حسنہ کا، نیکی کا، نوافل کا، کثرت خیرات کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں یہ ہیں کہ بد اخلاق ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ اب ان دو باتوں کو سامنے رکھ کے رزلٹ بیان کرنا ہے مدینے والے محبوب نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نتیجہ بیان فرمائیے کیا ہے؟ تو کوئی دیر نہیں کی میرے محبوب نے، حضور فرمانے لگے وہ عورت جہنمیوں میں سے ہے، دوزخیوں میں سے ہے یہ بی بی، ساری رات نفل پڑھے پھر بھی، سارا دن روزہ رکھے پھر بھی، حاجی ہو، نمازی ہو، عبادت گزار ہو، داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، فلانی جماعت کا، فلانے کا نمائندگا، فلاں فلاں فلاں، کچھ بھی ہو، میرے کریم نے فرمایا اگر بد اخلاق اور بدتمیز ہے تو دوزخیوں میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ توہین آمیز رویہ اختیار کریں، لوگ آپ کے شر سے پناہ مانگتے پھریں، سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بیکار آدمی ہیں، آپ خالی آدمی ہیں، اس لیے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کا رب کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ کا صرف اخلاق نہیں، آپ تو خلق عظیم والے ہیں، خلق عظیم والے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ باادب رہنے کی کوشش کریں، اپنے بڑے بھائی سے اور بڑی بہن سے شروع کریں، اپنے استاد سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے ماں باپ تک لے جائیں۔ اپنے جملوں پر، اپنے لہجوں پر، اپنی نظروں پر تھوڑی سی پابندیاں لگائیں۔ یہ جو جملوں کے زخم ہے نا، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں کبھی غربت بھی آئی جاتی ہے، کبھی کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، لیکن حوصلہ مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے دلیری کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ لیکن جو تلخ ہو جائیں، سخت باتیں کر دیں جو عمر بھر بھلائی نہ جا سکیں، وہ بوجھ چھوڑ جاتی ہیں طبیعتوں میں۔ ادب زندگی کا حسن ہے، تھوڑا سا جملے سوچ سمجھ کے ادا کریں، تھوڑا سا لفظوں پر غور کریں۔ آپ کبھی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی زندگیاں دیکھیں نا، تو حالات جس طرح کے بھی ہوتے تھے وہ باادبی رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں اور ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میری آپ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علامہ، مولانا، پیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، یہ سارے لفظ ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری پگڑی کا پیچھے جو شملہ ہے اس کو آگ لگ گئی ہے، تو اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ خطیب پاکستان اور مفکر ملت اور عالم باعمل جب تک چاہے ساری پگڑی جل جائے اور آگ آگے پہنچ جائے، آپ تو فوراً کہیں گے آگ 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 آگ، اس کو بجھائیں، جلدی کریں، مولانا آپ کے پیچھے آگ، فٹافٹ۔ ایمرجنسی میں ادب تھوڑی قائم رہتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے مقدس قدموں کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور اتنا زہر نے سرایت کی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ فوراً کہنا چاہیے نا سانپ سانپ سانپ۔ اور میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سانپ کی تو ایک ہیبت ہے، وہ تو ایسے پتہ چل جائے نا، کسی کو آپ بتا دیں کہ آج گھر میں میری نظر سے سانپ گزرا ہے، تو بہت سارے لوگ آرام سے سو نہیں پاتے چارپائی پہ، کہیں آ نہ جائے۔ تو کہنا تو چاہیے تھا نا سانپ سانپ سانپ، یہ لفظ ادا کرنے چاہیے تھے۔ لیکن جب حضور نے پوچھا نا کیا ہوا،
تو سانپ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ حضور وہ پیروں کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ابو بکر اس ایمرجنسی میں بھی آداب آپ کو اتنے یاد ہیں، اے صدیق اکبر یہاں بھی۔ تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، ادب والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بے ادبیاں کرتے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے گھر سے یہ پیغام آتا ہے کہ اسے سمجھائیں یہ ادب نہیں کرتا۔ یہ اپنی زندگی میں، اور صوفیاء کے ماننے والے بھی اگر ادب والے نہ ہوں، خانقاہی لوگ بھی اگر ادب والے نہ ہوں، ہمیں لوگ بھی ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لہجہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں، لفظوں میں اس طرح ترشروئی لاتے ہیں کہ وہ اشتعال دلائیں اور ہم بھی اس طرح کی باتیں کریں، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو سلوٹ کیا جاتا ہے، ان سے الجھا نہیں جاتا۔ ایک لفظ بڑا عام ہے پر بڑا ضروری ہے، جس کو ادب کہا جاتا ہے۔ ادب تمام اعمال کو زینت دے دیتا ہے۔ رشتوں میں اگر خوبصورتی پیدا کرنی ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ رشتوں کا ادب قائم کیا جائے۔ ماں باپ کے رشتے کے ساتھ، استاد کے رشتے کے ساتھ، شیخ کے رشتے کے ساتھ، اپنے بڑوں کے رشتے کے ساتھ اگر آپ مزید زیادہ خوبصورتی کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق ادب والا بنائیں۔ کوئی بھی شخص ہو، بڑا کم پڑھا لکھا ہو، مالی طور پر بڑا کمزور ہو، اور اس کی بہت زیادہ زندگی میں خواہشات بھی نہ ہو، لیکن اس کی بھی بے ادبی کی جائے تو تکلیف اسے بھی ہوتی ہے۔ بے ادبی بہرحال انسان کو پریشان کرتی ہے، کوفت پیدا کرتی ہے، تکلیف پیدا کرتی ہے، لیکن آپ کسی کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کریں، کسی کا کوئی کام بھی آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ کسی کو ادب دے دیتے ہیں تو ادب سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو ادب ہوتا ہے یہ انسان کی تعلیم کا بھی پتہ دیتا ہے، اس کی تربیت کا بھی پتہ دیتا ہے، اور یہ ادب جو ہوتا ہے یہ انسان کے تدبر کا، فہم و فراست کا، اور اس کی بردباری کا بھی پتہ دیتا ہے۔ آج کل بڑی تیزی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر گفتگو کرنے کا رواج پیدا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بنا جس کی وجہ سے لوگ اپنی گفتگو، اپنی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جاتی۔ لیکن اسی میڈیا پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگوں نے فصاحت و بلاغت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور بے باکی کے نام پر، اور اس نام پر کہ میں جناب حق بولتا ہوں اور میرے دل میں جو آتا ہے وہ زبان سے ادا کر دیتا ہوں، اس دعوے کے پیچھے چھپ کے انہوں نے بہت ساری بے ادبیاں شروع کر دی۔ ہمارے بعض سیاسی رہنما بھی سوسائٹی کے اندر بے ادبی کو، بدتمیزی کو، توہین آمیز لہجوں اور رویوں کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے بھی اپنے مخالفین پر جو اعتراضات کیے وہ بڑے غیر سنجیدہ، بڑے کمزور، اور اپنے وقار سے بڑا نیچے اتر کر انہوں نے وہ سارے معاملات کیے۔ کسی شخص سے اختلاف ہو جانا ایک بہت بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اور رائے کا اختلاف تو حسن ہے۔ صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں سب مردے ہوتے ہیں، باقی جب تک لوگ زندہ ہوتے ہیں بہرحال کسی کی رائے بھی کسی کی رائے سے مختلف ہو سکتی، لیکن اس اختلاف رائے میں کبھی بھی بے ادبی کا پہلو پیدا کرنا، سامنے والے کی توہین کرنا، آپ بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کریں، اپنی رائے بیان کریں، اور اپنی رائے پر جو آپ دلائل رکھتے ہیں وہ دلائل آپ بیان کریں، لیکن لہجے کو کبھی آوارہ نہ ہونے دیں۔
انداز کبھی سطحی نہ اختیار کرے، آپ کی گفتگو میں کبھی کوئی بازاری جملہ نہ آئے۔ آپ بے شک اپنے شدید مخالف کے ساتھ بھی گفتگو کریں، لیکن اس وقت بھی آپ کے مزاج کی شائستگی اور آپ کی طبیعت کا ادب اور آپ نے جو اپنے بزرگوں سے فیض اور تربیت پائی ہے وہ چھلکتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس طرح آپ اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں نا پتر تو پاس ہو گیا، بڑی بات ہے، جس طرح آپ اپنے ماتحت سے کہتے ہیں نا جی بڑا اچھا کام کیا ہے، جی آپ کا انعام بنتا ہے، اس طرح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ نماز پڑھے تو پھر بھی اسے شاباشی دو، قرآن پاک پڑھے تو پھر بھی اسے شاباشی دو، جب کوئی خیر کا کام کرے تو حوصلہ افزائی کرو۔ ہمارے ہاں لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بیٹے تو نے ابھی داڑھی رکھ لی ہے، تیری کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ تو میں نے کہا بتا دیں بھلا کس عمر میں رکھنی چاہیے۔ یہاں بچے پڑھتے ہیں تو ان کے والدین سے کبھی ملتا ہوں تو کہتے ہیں جی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم بننے کے بعد پھر بھلا کدھر جائے گا؟ تو میں نے کہا آپ اسے بتائیں، اسے دنیا نوکری دے نہ دے، مدینے والے رسول کی نوکری ضرور کرے گا اللہ کے فضل۔ ہاں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اسے ممبر بنائے نہ بنائے، میرے رسول اسے اپنا ممبر عطا کرے گے، یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی نوکری ہے؟ آپ اس کو چھوٹی نوکری جانتے ہیں؟ تو لوگ بجائے کہنے کے کہ بڑی بات ہے تو نے بیٹا دین پہ لگایا، کہتے ہیں جی پھر کمائے گا کیسے؟ اور میں نے کہا دنیا میں سب سے اچھی روٹی مولوی کھاتا ہے، میں آپ کو تجربے سے کہہ رہا ہوں، سب سے اچھے کپڑے علامہ صاحب پہنتے ہیں، اب کیا بات کرتے ہیں؟ تو ادب، احترام اور حوصلہ افزائی کریں، کہیں کیا بات ہے، یہ آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ یہ کر کے دیکھیں آپ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کی دینی کاموں میں حوصلہ افزائی کرتے تھے، یہ تعلیم ہے اعلیٰ حضرت کی، حوصلہ افزائی کریں اچھے کام میں، شاباشی دیں۔ فرماتے ہیں حضور رات کو مسجد میں آئے، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ایک دفعہ تشریف لے گئے سرکار، عشاء پڑھا کے تو واپس آئے، مسجد میں آئے تو نبی پاک نے دیکھا کہ 3 بندے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 3 بندے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ایک حضرت بلال حبشی، ایک سیدنا فاروق اعظم اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق، تینوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نا حضور نے کسی سے بات نہیں کی، بس قریب گئے تو دیکھا حضرت صدیق اکبر بڑا آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پھر حضور حضرت عمر کے پاس گئے تو دیکھا فاروق اعظم بڑی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، پھر حضور سیدنا بلال حبشی کے پاس گئے تو دیکھا وہ مختلف صورتوں میں سے تھوڑی تھوڑی آیتیں، کسی صورت کی 2-4 آیتیں، پھر تیسری کی، پھر چوتھی، اس طرح کر کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے کچھ نہیں کہا، گھر آ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور نے بلایا، کیا انداز ہے میرے محبوب کا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سن سن کے صحابہ کی باتیں لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، بتاؤ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں کہ رات کو کچھ نہیں کہا، سویرے حضور نے تینوں کو بلایا فجر کے بعد، اور کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر بڑے آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس رب کو میں نے سنانا ہے وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیری بات بڑی پیاری ہے، کیا بات ہے تیری بات کی؟ عمر تم بڑا اونچا پڑھ رہے تھے۔ عرض کی حضور میرے دل میں بات تھی کہ ذرا اونچا پڑھوں، جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے، اس لیے کہ وہ تلاوت سن کے بھاگ جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے کیا بات ہے تیری بات کی بھی، تو بھی خیر پہ ہے۔ بلال آپ چن چن کے آیتیں پڑھ رہے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ آیتیں مجھے بڑی محبوب ہیں تو میں جگہ جگہ سے پڑھ کے گلدستہ بنا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تیری اس بات کی بھی کیا ہی بات ہے، حوصلہ افزائی کرنا۔ اب سرکار نے نا ان کو نصیحت فرمائی، فرمایا ابو بکر تم تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کرو، عمر تم تھوڑا آہستہ کر لو، اور بلال تم اس طرح کرو کہ ایک سورت مکمل کر کے نا پھر دوسری پڑھا کرو۔ تو اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کریں۔ 2 4 5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، آپ کپڑے نہ بدلیں تو طبیعت پہ نا بوجھ بن جاتا ہے، اپنے آپ سے ہی بندے کو تھوڑی سی نا کوفت محسوس ہوتی ہے۔ اگر 4 5 دن 6 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ اب وہ جب گھر آتا ہے سفر سے لوٹ کے تو پھر وہ کپڑے نکالتا ہے تو کھانے سے پہلے غسل کرتا ہے، کھانے سے پہلے نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، مسواک کرتا ہے، طبیعت میری ٹھنڈی ہو گئی، اب ذرا میں فریش ہو گیا ہوں جی، اب میری طبیعت ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے جی میری طبیعت،
اور میرے بھائی ظاہر پر تھوڑا سا گرد چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا، تو اگر دل سارا حسد سے بھر جائے، بغض سے بھر جائے، عداوت سے بھر جائے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے بھر جائے، کینے سے بھر جائے، تو کب انسان کو سکون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا آپ کے حسد سے۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی سے جل رہا ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا، اگر کسی سے حسد کر رہا ہے تو کیا نقصان کر لیا اس نے کسی کا؟ اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہے، اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہا ہے۔ اسے مل مل کے دھو اپنے دل کو، اگر یہ صاف ہو گیا تو تیرا وجود ہی ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تو خود سکون میں آئے گا۔ اسے مل مل کے دھو، مل مل کے اس کو صحیح کر کے صاف کر۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اتنا سنتے ہیں امام حسین کو، اتنا پڑھتے ہیں مولا علی کو، اتنے تذکرے ہیں ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ذکر ہے فاروق اعظم کا، ابو بکر صدیق کا، اتنا ذکر ہوتا ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا، پھر اس کا اثر کیوں نہیں؟ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پھر اس کا وہ اثر کیوں نہیں؟ وہ طبیعت پہ چیزیں نقش کیوں نہیں ہو رہی؟ میری طرح کے لوگ جو اتنا بیان کرتے ہیں خود بے عمل کے بے عمل رہ جاتے ہیں، وجہ؟ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے، آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں۔ ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں، دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی عکس اس پہ چڑھتا نہیں، جتنی مرضی بڑی بات سن لیں چڑھتا نہیں۔ مثال دیتے ہیں، کہتے رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا تھا نقش نگاری کا۔ بادشاہ نے کہا جو اچھا نقاش نکلے گا، اچھی خطاطی کرے گا، اسے انعام دوں گا۔ تو رومیوں نے تو بڑے بڑے رنگ منگوائے، تو بڑی بڑی پینسلیں منگوائیں، تو بڑا انہوں نے کام کیا، درمیان میں پردہ تھا، آمنے سامنے دیواروں پہ نقش بنانے تھے۔ لیکن چینیوں نے کوئی چیز بھی نہیں منگوائی۔ 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا، فارغ ہو کے بادشاہ نے پردہ ہٹایا کہ بیچ کھڑے ہو کے فیصلہ کروں گا کس کے نقش و نگار اچھے ہیں، انعام ملے گا۔ پردہ ہٹایا تو جیسے نقش رومیوں کی دیوار پہ تھے ویسے چینیوں کی دیوار پہ تھے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے فیصلہ کروں گا، تم نے کیا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا؟ تو چینیوں سے یہ بھی پوچھنے لگا کہ نہ تم نے کوئی رنگ منگایا، نہ پینسل منگائی، نہ کوئی اور چیز، تو بالکل سیم۔ وہ کہنے لگے بادشاہ ہم نے تو کوئی نقش بھی نہیں بنایا۔ تم نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے ذرا مال مال کے دیوار صاف کی ہے، اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا، تو اب ان کے نقش ادھر بھی نظر آتے ہیں۔ تو بس اب بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کوئی بھی نہیں جیتا، کوئی بھی نہیں ہارا، تمہارا انعام برابر کا ہے، تمہیں نقش بنانے کا انعام ملے گا اور تمہیں صفائی کرنے کا انعام ملے گا۔ امام غزالی کہنے لگے چل تو اس طرح کر، روز تو غسل کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، بال کٹواتا ہے، ناخن بڑھ جائیں تو کٹواتا ہے، کوئی چیز ذرا تھوڑی بڑھ جائے تو چھوٹی کرتا ہے، تو کوئی لباس پورا نہ ہو تو اس کو سیٹ کرتا ہے، تو اس طرح کر، ظاہر پہ جو اتنی محنت کی ہے ذرا مال مال کے دل دھو، انشاءاللہ امام حسین کا فیض بھی نظر آئے گا، مولا علی کے جلوے بھی نظر آئیں گے، حضرت عثمان غنی کی حیا کا عکس بھی نظر آئے گا۔ اسے پہلے دھو لے، پھر تمہیں سیدنا عمر کی عدالت کا فیض ملے گا، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نور ملے گا، پھر تو دیکھنا تیری طبیعت پہ نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا بھی فیض نظر آئے گا، لیکن پہلے اسے دھو لے۔